العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو نکاح کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی ضرورت پہ کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں اور ان مسائل پر اگر ہم گفتگو نہیں کریں گے، یہ مسائل اگر مسجد کے محراب اور منبر سے لوگوں کو نہیں سکھائے جائیں گے تو یہ نکاح، طلاق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مسائل پھر ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ اور ویسے بھی یہ ذمہ داری ہے علماء کی کہ امت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو آگے پہنچائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت پہ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اب امت کو اصلاح کے لیے علماء جو ہیں وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہیں ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو نکاح کے بارے میں سنا، اس جمعۃ المبارک کو طلاق کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا کہ رشتے توڑنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے اور رشتے جوڑنا جو ہے وہ کتنا پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اسی سلسلے میں سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے، اور یہ جو نکاح ہے اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ تمہارے لیے اس نے جوڑا بنایا ہے تاکہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے، تمہاری زندگی سکون سے گزرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس رب نے تمہارے درمیان مودت یعنی محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ اب جن کے ہاں نکاح کے بعد اگر زندگی جو ہے وہ پرسکون نہیں ہے تو وہ پھر اپنے اعمال پہ توجہ دیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جوڑے اس وجہ سے بنائے گئے ہیں کہ تاکہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے، اور اگر شادی کے بعد زندگی سکون سے نہیں گزر رہی، قرآن کہتا ہے کہ شادی کے بعد زندگی سکون والی ہو جائے گی۔ اگر زندگی کسی کی سکون والی نہیں گزر رہی تو پھر وہ اپنے افعال، اپنے اعمال پہ توجہ دے، وہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی سے سکون نکل گیا ہے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین فرما رہا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے، یعنی یہ جو نکاح ہے اس کی وجہ سے میں تمہارے درمیان مودت اور رحمت کر دیتا ہوں۔ نکاح کا عمل تو محبت اور رحمت کا عمل ہے، اور اگر اس عمل کے بعد آپس کی محبت ہی ختم ہو گئی ہے، رحمت کا نزول ختم ہو گیا ہے، تو اپنے افعال پہ توجہ دیں۔ انسان اپنی زندگی کے معمولات کو دیکھے کہ اس نے کون سے ایسے عمل کر لیے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس نے منہ موڑ لیا ہے، ورنہ نکاح کا عمل تو جو تھا وہ تو بڑی محبت پیدا کرنے والا عمل ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت جو ہے وہ نازل کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ اسی نکاح کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت ہمیں تعلیمات کی ہیں، اور خالق کائنات رب العالمین نے دیکھیں ہمارا جو ہے وہ ہدایت کا سب سے بیسک سورس جو ہے، سب سے بنیادی جو ہدایت کا ماخذ ہے
وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا علم ہمیں عطا فرما دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تبیان لکل شیء، ہر چیز ہم نے کھول کے بیان کر دی قرآن مجید میں۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ اگر دیکھیں نا قرآن مجید کا یہ مزاج ہے کہ چھوٹی سی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنا، ولا تقل لہما اف ولا تقل لہما اف، ان دونوں کے لیے اف کا لفظ نہ۔ اب اس اف کے اندر کیا کچھ آ جاتا ہے یہ صاحب عقل سمجھتے ہیں، ایک سلیم الطبع شخص سمجھتا ہے کہ اس اف کے اندر کیا کیا ہے۔ تو قرآن مختصر بات کرتا ہے، باقی کی بات انسان پہ چھوڑتا ہے کہ اپنے فہم و فراست سے بھی غور و فکر کر لو۔ اسی طرح قرآن مجید نے ہمیں بے شمار ہدایتیں عطا فرمائی، اور پھر دیکھیں نا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کے اندر ہر خشک اور تر چیز کا ذکر کر دیا۔ اب خشک اور تر اگر فرمایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں پتھروں کا بھی ذکر ہے، قرآن مجید میں درختوں کا بھی ذکر ہے، قرآن مجید میں پانیوں کا بھی ذکر، تو کس کس چیز کا ذکر کیا جاتا؟ اس کے لیے تو بڑی کتابیں چاہیے تھی، اس کے لیے تو قرآن مجید کی جو کتنے زیادہ والیومز ہوتے۔ قرآن مجید نے واضح سے الفاظ میں فرما دیا کہ کائنات کی ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، یا وہ تر ہیں یا وہ خشک ہیں، تو رب نے فرمایا ہم نے قرآن میں ہر چیز کا ذکر فرما دیا۔ تو ہماری ہدایت کا جو منبع ہے، جو بیسک سورس ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں آئلی زندگی، یہ جو گھریلو زندگی ہے، اس کے لیے رہنمائی بڑی خوبصورت طریقے سے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کیا ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور اس کا پیغام سنیں۔ اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں، تمہارے غلام ہوں یا تمہاری لونڈیاں ہوں، ان میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کرو۔ ان کے بعد ہوگا کیا؟ نکاح کر دیے، حال کے کائنات نے کیا فرمایا؟ ان کے بعد ہوگا کیا؟ ہوگا یہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نکاح کے بعد اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یہ ہے نکاح کی اہمیت پہ جو آیات ہمیں قرآن مجید دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی جو ہیں ان سے تو احادیث کی کتب، کتاب النکاح پر تو باقاعدہ طور پہ علماء نے باب باندھے ہیں کہ جن کے اندر وہ احادیث لائے ہیں کہ جن میں نکاح کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کیا کرو، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، یعنی جو نکاح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافے فرما دیتا ہے۔ تو یہ پچھلے جمعہ المبارک کا ہمارا موضوع تھا۔ انسان کی زندگی جو ہے، یہ معاشرتی زندگی، اس کی جو بنیادی اکائی ہے وہ ایک خاندان ہے۔ ایک خاندان سے پھر جو ہے وہ ایک گھر بنتا ہے، ایک گھر سے جو ہے پھر دوسرے گھر، اور دوسرے گھر ملا کر کے سوسائٹی بنتی ہے، پھر سوسائٹی کے ذریعے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے کے ذریعے جو ہے وہ ایک دیہات بنتا ہے، ایک دیہات سے پھر ایک شہر بنتا ہے، ایک شہر سے ایک ملک بنتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات کی جو اکائی ہے وہ ایک خاندان ہے، ایک خاندان سے یہ ساری کائنات بنی۔ وہ اکائی جو ہے اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے۔ اس کا آغاز جو ہے اس اکائی کا، اس خاندان کی شروعات جو ہے وہ نکاح سے ہوتی ہے۔ اور کسی بھی معاشرے کا جو ایسا معاشرہ جو بڑا ہی اچھا معاشرہ ہے، وہ ایسا معاشرہ کہ جس کی اقدار بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہیں، ایسا معاشرہ جو امن کا گہوارہ ہے، وہ وہی معاشرہ ہے کہ جس کے اندر گھر کی زندگی بہتر ہے۔ اگر گھر کی زندگی میں سکون نہیں ہے نا، تو پھر معاشرے کے اندر بھی سکون نہیں ہے۔ ایک شخص گھر میں پریشان ہے تو باہر نکلے گا تو وہ ہر طرف پریشان ہی رہے گا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پائے گا، کسی کے ساتھ اچھا نہیں بول پائے گا۔ کیوں؟ گھر سے پریشانی لے کے نکلا ہے، گھر سے پریشان ہے۔ گھریلو زندگی اگر پرسکون ہو جاتی ہے نا تو پھر سارا معاشرہ جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ مجھے اس بات کہنے میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے کہ الحمدللہ اسلام کا دیا ہوا نظام جو معاشرت کا نظام ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ تمام معاشروں سے بہترین معاشرے کا نظام ہے۔ آج لوگ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں جی یورپ کے اندر یہ ہو گیا، یورپ کے اندر یہ ہو گیا۔ تو سن لے، یورپ کی تصویر ایک طرف یہ بھی ہے کہ وہاں پہ معاشرتی زندگی ہے ہی نہیں ہے، وہاں پہ ڈومیسٹک زندگی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ نکاح نہیں ہے، نکاح کا تصور کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو ہے اگر کہیں پہ جا کر کے نکاح کرتے بھی ہیں تو وہاں پہ طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں نکاح کا تصور ہے، جس کی وجہ سے یہ معاشرتی زندگی اور یہ ڈومیسٹک لائف، یہ آئلی زندگی، یہ ازدواجی زندگی، یہ بڑی خوبصورت زندگی ہے، جس کے اندر رشتوں کو تقدس جو ہے اس کو پامال نہیں کیا جاتا، بلکہ رشتوں کے تقدس کو جو ہے وہ بحال کیا جاتا ہے، رشتوں کے تقدس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ زندگی، یہ جو ڈومیسٹک زندگی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے تو اس سے جو ہے وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک طلاق ہی ہے نا جی، بس یہ ان دونوں کی آپس میں جدائی کروا دی ہم نے، دونوں کا نباہ نہیں ہوا، دونوں کی ذہنی جو ہے وہ معاملات آپس میں نہیں ملے تو ہم نے ان کی آپس میں جدائی کروا دی۔ تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ آپ نے دو مرد اور خاتون کے درمیان جدائی نہیں کروائی، بلکہ آپ نے دو خاندانوں کو توڑ دیا ہے، بلکہ آپ نے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ اگر ان کے بچے ہیں تو وہ بچے جو ہیں وہ احساس کمتری والے ہوں گے، وہ بچے کہ جنہوں نے باپ کا سایہ نہیں دیکھا، وہ بچے کہ جو باپ کے بغیر پلے بڑے ہیں، ان کی زندگی میں باپ کی کمی رہے گی۔ اور طلاق کی صورت میں بچے یہاں تو ماں کے پاس جاتے ہیں یا باپ کے پاس جاتے ہیں، اور اگر وہ ماں کے پاس چلے گئے تو ان کی زندگی میں باپ کا تصور نہیں ہے، ان کی زندگی میں باپ کی شفقت نہیں ہے، ان کی زندگی میں کمی رہے گی، وہ احساسی کمتری کا شکار رہیں گے۔ اور اگر وہ ماں کے پاس نہیں رہے، وہ باپ کے پاس چلے گئے تو ماں کی شفقتیں، ماں کی وہ محبت، ماں کی وہ الفت، ماں کی وہ تربیت، ماں کی وہ گود کی گرمی، اس کو وہ محسوس نہیں کر پائیں گے، ان کی زندگی میں ماں کی کمی رہے گی۔ یہ آپ نے دو مرد و خواتین کے درمیان جدائی نہیں کروائی، بلکہ آپ نے ایک بگاڑ پیدا کر دیا ہے، آپ نے بچوں کو احساس کمتری کا شکار کر دیا ہے، آپ نے اس گھر کو نہیں بلکہ ایک معاشرے کو جو ہے وہ انارکی کا شکار کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال کام، جتنے جائز کام، حلال کام، ان میں سے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو لگتا ہے وہ طلاق ہے، وہ طلاق ہے۔ دو رشتوں کا ٹوٹ جانا، دو خاندانوں کا ٹوٹ جانا، دو خاندان جو ہیں وہ آپس میں جدا ہو جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اب یہاں پہ میں رک کر کے آپ کو ایک اور طرف لے کے جاتا ہوں کہ اسلام میں رشتوں کو جوڑنے کی کتنی اہمیت ہے، اسلام ہماری رہنمائی رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے کتنی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رشتوں کا جڑ جانا وہ کتنا پسندیدہ عمل ہے، یہ اس آپ واقعہ سے اندازہ لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ ایک وعظ کی مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور آپ نے اس وعظ کے دوران لوگوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر کوئی ایسا شخص تو نہیں بیٹھا ہوا کہ جس نے کسی سے قطع تعلق کر رکھا ہو، رشتہ توڑ دیا ہو، توڑے ہوئے رشتے والا قاطع رحم نہ بیٹھا ہو، کوئی ایسا شخص تو نہیں بیٹھا ہوا۔ ایک نوجوان کہنے لگا میں نے جو ہے وہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں نے ان کے ساتھ تعلق توڑا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اٹھو ہماری مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ، ہماری مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ، اپنی مجلس سے اٹھا دیا۔ اب وہ نوجوان جو ہے وہ جاتا ہے اور اپنے والد کی بہن کے ساتھ، چونکہ اس کا اختلاف تھا، ان کے ساتھ تعلق کو توڑ رکھا تھا، اب وہ گیا اور جا کر کے اپنی خالہ، اپنی جو اس کی پھپھو تھی اس کے ساتھ جا کر کے معافی تلافی کی، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر آ کے حاضر ہو گیا۔ اب آ کر کے جو ہے وہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ نوجوان حضرت ابو ہریرہ کے قریب چلا گیا اور جا کے پوچھا کہ حضور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، آپ نے مجھے کیوں مجلس سے اٹھا دیا، آپ نے کس وجہ سے مجھے اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا تاریخی جملہ بولا تھا، اور حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مجلس کے اندر رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے،
جس مجلس کے اندر قاطع رحم بیٹھا ہوتا ہے، تعلقات توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس پر نظر رحمت ہی نہیں فرماتا۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ کہہ دیتے ہیں جناب ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ، تسی اپنے گھر راضی، اسی اپنے گھر راضی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچے جو ہے، دو سگے بھائی جو ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا کر بیٹھتے ہیں۔ اور کیا اس کے بعد قطع تعلق کا حد یہ ہے کہ نہ آپ نے ہمارے گھر آنا ہے نہ ہم نے آپ کے گھر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بڑی راتیں آتی ہیں، شب معراج آ گئی، شب قدر آ گئی، شب برات، یہ شعبان کی 15ویں رات، تو اس رات لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے جلتے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج بھی ہے، ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور معافی تلافی کرتے ہیں، جناب کہا سنا معاف کر دینا، کہا سنا معاف۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات تمام لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، سب کو بخش دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر نظر رحمت فرما دیتا ہے، مگر قاطع رحم، تعلق کو توڑنے والا، رشتے توڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ دو مسلمان جو آپس میں لڑے ہوتے ہیں ان کا معاملہ پینڈنگ چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کا معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا جاتا، ان کے معاملے پر نظر رحمت نہیں فرمائی جاتی۔ اور پھر ایک اور بات ہے، چونکہ ہم نے تو بات قرآن اور حدیث کی کرنی ہے، سورہ نور کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ کیا؟ سورہ نور کی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے ایک رشتہ دار تھے، ان کے معاملے میں آپ نے کیا کیا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو توڑ دوں گا۔ وہ آیت مبارکہ پہلے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کا شان نزول عرض کروں گا۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد فرمایا اور تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اور مالی گنجائش والے بھی ہیں، وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تہمت لگانے والوں کا ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اب ہاں میں ہاں ملا دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی ان فتنہ زدہ لوگ وہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی ان کی ہاں میں ہاں ملا لی۔ اب ان کی اپنی فضیلت یہ ہے، حضرت مصطح جو ہے ان کی اپنی فضیلت یہ، انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، یہ بدر کے بھی صحابی ہیں اور یہ ہیں بھی مسکین، بدری صحابی ہیں، پہلی ہجرت کرنے والے ہیں اور مسکین بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق چونکہ بیٹی پر تہمت کا مسئلہ تھا، آج ہمارے ہاں بھی بڑی انا کا مسئلہ ہم بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ، اور سلح طلاق کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انا کا مسئلہ ہے، وہ انانیت ہے، وہ عدم برداشت ہے، عدم برداشت، اور دونوں خاندانوں کی طرف سے عدم برداشت، انانیت، انا جو سامنے آ جاتی ہے اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ آپ نے قسم کھا لی کہ میں اب نہ، حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر جو ہے وہ ماہانہ کچھ راشن دیا کرتے تھے، ان کا گزر بسر حضرت ابوبکر صدیق کے دیے ہوئے مال سے ہوتا تھا۔ اب آپ نے قسم کھا لی کہ بھئی اس کو تو میں مال نہیں دیا کروں گا، میں نے قسم اٹھا لی میں اس کی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اب جب یہ قسم اٹھائی نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ دیکھیں قطع تعلق کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ ایک خالہ زاد بھائی کے ساتھ آپ کا ایک اختلاف ہوا، اور اختلاف بھی نظریاتی اختلاف تھا، وہ بیٹی پہ اعتراض اور تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا انہوں نے، اور بیٹی پر تہمت لگانا، یہ کسی باپ سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب کسی کی بیٹی پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ اس کیفیت کو کوئی باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پر وہ کیفیت گزری کہ بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں ہے، امام الانبیاء کی زوجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جو ہے وہ امہات المومنین میں سے، مومنوں کی ماں ہے،
اور پھر اس بیٹے پہ تہمت لگتی ہے، آپ نے یہ ارادہ کر لیا، قسم اٹھا لی کہ اب میں اس کا جو ہے وہ مالی جو مدد کرتا ہوں وہ نہیں کیا کروں گا، تو آپ کے اس عمل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اور کیا ارشاد فرمایا کہ سنو، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، جو مال والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جس نے ہجرت کی ہے، وہ جس نے جو ہے وہ بدر میں بھی میرے نبی کے ساتھ جنگ لڑتا رہا ہے، اس کے ساتھ قطع تعلق نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کیے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو پھر آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنا تمام معاملہ، جو پہلے ان کو مال دیا کرتے تھے، جو پہلے ان کی جو ہے وہ مالی اعانت کیا کرتے تھے، وہ پھر سے بحال کر دیا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اب یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بات کروں گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رشتے ٹوٹنا کتنا سخت ناپسند ہے کہ اس شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ دو مسلمان لڑے ہوں، رب تبارک و تعالیٰ فضیلتوں والی رات، عظمتوں والی رات، معافیوں والی رات ان کے معاملے کو پینڈنگ چھوڑ دیتا ہے، تو جس رب کو رشتے توڑنے والے اتنے ناپسند ہیں، اس کو رشتے جوڑنے والے کتنے پسند ہوں گے؟ رشتے جوڑنے والے کتنے پسند ہوں گے؟ تعلق کو بنانے والے کتنے پسند ہوں گے؟ آج کسی خاندان میں انبن ہو جائے، دو میاں بیوی آپس میں، اور سن لے یہاں پہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا، جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا دیتا ہے، وہ سن لے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منی، وہ ہمارا نہیں ہے، یہاں تک تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اور پھر سنیں سورہ جو ہے وہ نساء کے اندر اس چیز کا، اس مسئلے کا حل بھی ہمیں عطا فرمایا گیا ہے۔ اگر دیکھیں فرض محال اگر مسائل ایسے بن گئے ہیں کہ جدائی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے، اب الگ ہو جانا ہے، تو اس صورت میں اسلام ہماری کیا تعلیمات کرتا ہے؟ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ کون سا انداز اپنایا جائے، وہ کس طریقے سے یہ جو ہے اس معاملے کو حل کیا جائے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور الحمدللہ قرآن نے ہماری ساری زندگی کو بیان کیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہماری پیدائش سے لے کر کے قبر تک، نہ صرف قبر تک بلکہ قبر کے بعد حشر کے معاملات اور حشر کے بعد جنت اور دوزخ کے معاملات کو بھی بیان فرماتا ہے۔ ہماری ہدایت کا منبع جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور آج اگر معاشرے کے اندر طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، اگر معاشرے کے اندر تعلقات کے ٹوٹنے کی ریشو بڑھ رہی ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ، میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جو یہ والا ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کا انداز اس طرح کا بنانے میں سب سے بڑا رول جو پلے ہو رہا ہے وہ ہمارے فلمیں اور ڈراموں کے اندر پلے ہو رہا ہے۔ وہ ریسرچ پیپر میں یہ بھی لکھا تھا کہ شاید ہی کوئی ایسا میڈیا کا پلے ہو کہ جس کے اندر طلاق کا ذکر نہ آتا ہو، جس کے اندر ایک خاتون کو اس بات پہ ابھارا نہ گیا ہو کہ ایک ہی مرد کے ساتھ گزارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے طلاق لو، اس سے شادی کر لو، اس سے طلاق لو، اس سے شادی کر لو۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہماری شریعت کہتی ہے جہاں تک ہو سکے تم نے نبھانا ہے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ دونوں خاندانوں میں سے اگر نبھانا چاہتے ہو تو ایک جو ہے وہ جھک جائے، دوسرا جو ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلتا رہے۔ آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ جب کسی مرد اور عورت کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ پہلے اس کو سمجھائے۔ یہ قرآن کی بات سنا رہا ہوں، سمجھائے، سمجھانے کے بعد اگر بات نہیں بنتی تو چند دنوں تک اپنا بستر الگ کر لے، اگر پھر بھی بات نہیں بنتی پھر کسی حد تک ڈانٹ ڈپٹ کی جو ہے وہ اجازت ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی تو پھر آیت نمبر 35 کے اندر جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت درس دیا گیا ہے۔ وہ کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 ہے۔ کیا فرمایا؟ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، اب یہ خوف ہو گیا ہے کہ اب وہ جھگڑا ہو پڑے گا، اب جو ہے وہ قطع تعلق ہو جائے گا، کسی طریقے سے یہ نباہ نہیں ہو پائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا خوف ہو، جھگڑے کا خوف ہو جائے تو کرو کیا؟ ایک منصف آدمی
مرد کی طرف سے اور ایک منصف جو ہے وہ عورت کی طرف سے، دونوں آ جائیں۔ اور آگے کیا ہے، اِن یرید اصلاحا، اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، اگر وہ دونوں جو ہے، وہ جو ایک مرد کی طرف سے بندہ آیا ہے، ایک عورت کی طرف سے آیا، اور ان کی نیت بھی اصلاح کی ہونی چاہیے۔ ان کی نیت جو ہے وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے، وہ منصف ہونا چاہیے، انصاف کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بنیادی پیچھے کوئی دشمنی تھی، ان دشمنوں کو آپس میں بٹھا دیا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو صلح کروانے والے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ صلح کروانے والے ہی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ دونوں خاندان آپس میں مل جائیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ صلح کروانے والے جو بندے دو تلاش کرنے ہیں نا، وہ دو بندے جو ہیں وہ نیوٹرل تلاش کرنے ہیں، وہ دونوں بندے منصف ہونے چاہیے، وہ انصاف کرنے والے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ صلح ہو جائے۔ دیکھیں قرآن کا مزاج، یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ یہ ہمارا رب ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اور انداز دیکھیں کہ انداز پھر بھی وہی ہے، کسی طریقے سے نباہ کر لو، کسی طریقے سے جڑ جاؤ آپس میں، کسی طریقے سے رشتے کو توڑو نہ، کسی طریقے سے طلاق تک بات نہ آنے دو، کسی طریقے سے یہ تعلقات قائم رہنے دو۔ کیا ہے پھر فرمایا کہ وہ جو منصف ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، وہ دونوں آ جائیں اور نیت ان کی اصلاح کی ہونی چاہیے۔ جب ان کی اصلاح کی نیت ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنی طرف سے؟ رب فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ رب اتفاق پیدا کر دے گا، رب کی طرف سے اتفاق پیدا کر دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور وہ خبیر ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں، اور یہاں اگر کوٹ کچہری میں چلے جائیں اور وہاں سے آپ اعداد و شمار اکٹھا کریں تو صرف لاہور کے اعداد و شمار یہ ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر 150 کیس جو ہیں وہ خلا کے دائر ہو رہے ہیں، ڈگری کے 150 کیس۔ ایک خاتون چل پڑتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتون بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی معقول ریزن کے، بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی، جنت تو دور کی بات۔ اچھا، یہ ساری تعلیمات اپنی اولاد کو، بچے کو شادی سے پہلے سمجھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بیٹی کو سمجھانا ماں کی ذمہ داری ہے، بیٹے کو سمجھانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ باپ بچے کو جو ہے وہ کاروبار کرنا تو سکھا دیتا ہے، بچے کو کاروبار کے اتار چڑھاؤ تو سکھا دیتا ہے، بچے کو یہ تو سکھاتا ہے بیٹا فلان جگہ سے سامان خریدے گا سستا ملے گا، ادھر لا کے اتنے کا بیچنا ہے۔ بیٹا کاروبار کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کسٹمر ڈیلنگ کس چیز کا نام ہے، یہ تو سب کچھ سکھا دیا۔ جس کے ذریعے اس نے زندگی گزارنی تھی، جس معاملے کے ذریعے اس کی زندگی پرسکون ہو جانی تھی، جس کے ذریعے جو ہے وہ معاشرے کا پہیہ چلنا تھا، جس عمل کے ذریعے معاشرے کے اندر امن پھیلنا تھا، وہ نہیں سکھایا ماں باپ نے۔ وہ نہیں بچے کو سکھایا کہ بیٹا یہ جو طلاق والا معاملہ ہے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ، چونکہ یہ معاملہ اللہ نے مرد کے ہاتھوں میں دیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہاں تک نہیں لے آتے، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو، انانیت کو ختم کرو۔ اور اس انانیت کو پیدا کرنے میں سب سے زیادہ جو میں بات کہتے ہوئے مجھے کوئی جو ہے وہ اس پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے آج کی نوجوان نسل کے اندر انانیت، عدم برداشت پیدا کرنے میں جتنا سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے اتنا کسی اور چیز کا ہاتھ نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوان کو جو ہے وہ عدم برداشت والا بنا دیا، ان کے اندر انا پیدا کر دی، ورنہ اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے، اسلام تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے جو حق پہ ہونے کے باوجود، حق پر ہے اور جھگڑا نہیں کرتا، حق پہ ہے پھر بھی جھگڑا نہیں کرتا، حق پہ ہے معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے کنارے پر محل عطا فرمائے گا۔ آج رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، آج تعلقات توڑ لیتے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اسلام نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں پہ آخری بات کی طرف میں چلتا ہوں، وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں مزین کر لیں، اپنے سینے پہ سجا لیں، اپنے دماغ کے اندر اس کو جو ہے وہ جگہ دے دینا، تو ساری زندگی بڑی حسین و جمیل گزر سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو کہ وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو کہ وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ آج کسی کی بیٹی کو طلاق دینے لگے ہو
تو جناب کل کو آپ کی بیٹی کو بھی طلاق ہو سکتی ہے۔ ذرا یہ تو سوچو کہ اگر میری بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا، اگر میری بہن کو طلاق ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، حالانکہ مسائل جو ہیں وہ حل طلب ہوتے ہیں، مسئلے حل ہو سکتے ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضور مجھے زنا کی اجازت دے دیں، مجھے بدکاری کی اجازت۔ بہت بڑی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ختم کرنے آئے ہیں، اور انہی سے آ کر کے اس نوجوان نے کہا مجھے بدکاری کی اجازت دیں۔ صحابہ غضب کے ساتھ اٹھے، حضور نے فرمایا نہیں رک جاؤ، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ حضور نے قریب بلایا، پوچھا ہاں کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگا حضور مجھے زنا کی اجازت دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب سمجھانے کا انداز دیکھیں، امام الانبیاء نے کیسے سمجھایا اس کو سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ حضور فرمانے لگے تو بدکاری کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں جی میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرے گا کہ کوئی یہی عمل تیری بہن کے ساتھ کرے؟ کیا تو پسند کرے گا کہ یہی عمل تیری ماں کے ساتھ کیا جائے؟ یہ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اگر یہی عمل تیری جو ہے فلاں رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے، تو کہنے لگا نہیں حضور میں یہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں گا۔ تو حضور فرماتے پھر کسی کے لیے یہ کیوں پسند کرتے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں مجھے بات سمجھ آ گئی۔ سمجھانے کا انداز ہے نا، سمجھایا نا حضور نے۔ دیکھیے دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا رستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔